تو 60% جو تعلیم ہوتی تھی پورے اسکول میں انگریزی میں اور 40% عربی میں. صرف عربی زبان عربی میں، حدیث بھی عربی میں، فقہ بھی عربی میں، اور جتنے بھی اسلامک سبجیکٹس تھے. اور اس کے بعد میرا بیٹا 12th پاس کرنے کے بعد جامعۃ الامام بن سعود یونیورسٹی ریاض میں 7 سال تعلیم حاصل کی، صرف عربی، بیچلرس کے شریعہ میں. اور اس کے بعد 3 سال ملیشیا میں، وہاں بھی اس کے بعد آپشن تھا اردو کرے یا عربی کرو. انہوں نے عربی چنا کیونکہ انگلش تو جانتے ہیں، ہم لوگ بات کرتے تو انگلش، اگر عربی سے ناطا چھوٹ جائے گا تو کمزور ہو جائے گا. انگریزی بات کرتے، تو اسی لیے میرے بیٹے کی جو تعلیم حاصل ہوئی انگریزی بھی کم، عربی میں زیادہ، اور اردو پہ تو مہارت نہیں. اور پھر بھی پہلی بار زندگی میں پاکستان میں اردو میں تقریر کی. کراچی میں بھی تو ابا 50 منٹ کیسے بات کرو، اللہ مدد کرے گا. 1.5 گھنٹہ بات کی، اللہ کی مدد ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب میں پاکستان آیا تو میرے دماغ میں تصور تھا، کیونکہ پاکستانی مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں پاکستانیوں کو ملتا ہوں گلف کنٹری میں، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے سعودی ہو، چاہے قطر ہو، چاہے UK ہو، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ. تو میں جب آیا پاکستان میرے ذہن میں ایک تصور تھا کہ یہ لیول کا محبت کریں گے، لیکن میں غلط بات ہو گیا. میں دیکھا 10 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. تصور تھا میرے دماغ میں 10 گنا زیادہ. اور اس ٹرپ کا میرا مین مقصد تھا کچھ تقریر کرنا اور جتنے اسلامک ادارے اس کو وزٹ کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے دنیا میں آج دیکھتے مسلمان کی تعداد بڑی ہے 25%، 2 بلین 8 بلین میں سے، لیکن سب جگہ ہم پٹے جا رہے ہیں. ہمیں لوگ فٹ بال کی طرح لات مار رہے ہیں، ہماری کوئی قدر ہی نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیں گے 9ویں صدی میں 10ویں صدی میں مسلمان دنیا کے ٹاپ پہ تھے، تعداد کم تھی. اگر آپ کو سائنس سیکھنا ہے، یوروپین کے لیے ڈارک ایج، یوروپین کے لیے فرنگی کے لیے ڈارک ایج تھا، اندھیرا تھا. دنیا کے لیے مسلمان ٹاپ تھے سائنس میں، ٹیکنالوجی. اگر آپ کو سائنس سیکھنا ہے تو لازم آپ کو عربی زبان سیکھنا چاہیے. اس وقت ابھی انگریزی انٹرنیشنل زبان ہے، اس وقت ہم ٹاپ پہ تھے. ابھی باٹم پہ، کیونکہ ہم نے قرآن اور حدیث سے دور گئے. تو قرآن حدیث کا رشتہ، جو مسلمان اور قرآن مجید کا رشتہ ہے، وہ کمزور ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ قرآن کے اور قریب آئے. اور ہمیشہ دعوت دیجیے اللہ کی طرف. تو میں جب کچھ چیز کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں. اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں. فرق بہت کم ہے. میں ہی صحیح ہوں مطلب اونلی آئی ایم رائٹ. میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. میں بھی آپ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آئی ایم اونلی رائٹ، آئی ایم آلسو رائٹ. تو اللہ نے جو مجھے بچپن میں جو موقع دیا کہ دیگر علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کچھ علماء سے کم بیٹھا، کچھ زیادہ، کچھ تعلیم حاصل کی، تو میرا ایکسپیرئنس الحمدللہ. تو اللہ کی شاید یہ کہتے ہیں نا مکر اللہ والا پھر معافی، اللہ سب سے بڑا پلانر ہے. تو اللہ کے پلاننگ کے ذریعے الحمدللہ جو بھی کچھ، میں تو میڈیکل ڈاکٹر تھا، دعوتی میدان میں آیا. آپ جانتے ہوں گے کہ میں بچپن میں ہکلاتا تھا. اگر کوئی پوچھتا تھا تمہارا نام کیا، میرا نام باتیں. خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ سب سے بڑا ڈاکٹر بنوں گا، سرجن بنوں گا، لیکن 25 کے سامنے بات کر تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا. جب دعوتی میدان میں آئے تو جب اسٹیج پہ آئے تو ہکلانا گل، اسٹیج کے نیچے پھر سے ہکلانا شروع. جب غیر مسلم سے بات کرنے لگا تو ہکلانا گائے، مسلمان سے بات کیا پھر سے ہکلانا آ گیا. تو یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے میرے لیے.
اور جو موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے میرے لیے ڈبل لاگو ہوتی، ڈبل کے لیے لاگو ہوتی، میرے ڈبل کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام مخلا سے میں کر رہا پچھلے تقریر کے پہلے جو دعا ہے اس میں کہا کہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28 میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میرے صدر میرے چیسٹ کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور جو میرے اور آپ کے درمیان جو بیریر ہے اسے نکال، اور ڈبل میننگ ہوتے ہے کہ میرے زبان میں جو لکنت ہے اسے نکال، تو میرے ڈبل لفظ ہوتی ہے تاکہ آپ میسج کو سمجھ سکیں۔ ہم افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ یہ جو مین ماسٹر کی دعویٰ ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، تو اہل کتاب سے یہود و نصارہ سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو معبود نہ بنائیں، اور اگر وہ نہ مانے تو کہو کہ ہم مسلم ہیں، اور نہیں مسلم۔ اور یہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے اہل کتاب مطلب یہود و نصارہ، لیکن ہم کوئی بھی غیر مسلمان سے یہ فارمولا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آیت کے شروع میں آتا ہے اہل کتاب یہود و نصارہ، لیکن آپ ہندو سے بھی بات کر سکتے، بدھسٹ سے بھی کر سکتے، کس سے، اور یہ تفصیل میں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ایک اسٹیپ آگے لیں گے تو جو ہمارے مسلمان کے جتنے ادارے ہیں چاہے فرقے ہیں اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ ڈفرینس جو ہے صرف 2%، 4%، 5%، اس سے زیادہ ہے، 95% سے، تو ہم 95% کو چھوڑ کے وہ 3 اور 4% کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں۔ اور ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے سیکھی یہ بڑے بڑے علماء سے، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے افضل۔ فرض افضل، نماز پڑھنا فرض ہے، ہاتھ کر بالیں گے، شافعی کے ہاتھ کر بالیں گے، حنفی کے ہاتھ نیچے بالیں گے، لیکن چاروں ائمہ کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے نماز پڑھو نماز قبول ہوتی ہے۔ شافعی کہیں گے سینے پہ ہاتھ باندھنا افضل ہے، حنفی کہیں گے ہاتھ نیچے باندھنا۔ یہ چھوٹے اختلاف رفتن کرنا چاہیے کہ آمین بولنا چاہیے، کوئی بھی ائمہ نہیں کہتے کہ یہ فرق ہے۔ تو افضلیت کے اوپر جھگڑا کرنا، فتنہ قرآن کی آیت ہے کہ مرڈر سے زیادہ حرام ہے۔ میں یہ نہیں بولوں کہ آپ لوگ کر رہے ہیں، غلط نہ سمجھ، میں میرے مشن کی بات کر رہا ہوں، مشن کی جامعہ اشرف میں ماشاء اللہ، تو میرے اردو کی وجہ سے غلط فہمی بن رہا، کیونکہ انڈیا میں جب میں انگریزی میں تقریر کرتا تھا ماشاءاللہ سب مسلمان کے فرقے میرے ساتھ تھے، کیونکہ انگریزی میں میں جانے گیا ذاکر بھائی کو سب دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث سب، اور سب میرے والد کے دوست تھے، تو میں نے شروع کیا تقریر کرنا انگریزی میں سب۔ تو وہاں کے پولیس کمشنر نے مجھ سے کہا، ہندو تھا، میں آپ سے ناراض ہوں۔ میں بولا کیوں؟ آپ تقریر انگریزی میں کیوں کرتے؟ اردو میں کرو، ہندی میں کرو، آپ مسلمان ہندی زیادہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے زبردستی کیا اور میں نے شروع کیا، اور جب پیس ٹی وی شروع ہوا تو اردو میں تقریر کی، اور اردو میں تقریر کرنے کے بعد میرے خلاف فتوے لگ گئے، بہت فتوے لگے، چھوٹے فتوے، بڑے فتوے، کافر کے فتوے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ واپس جواب دینا، تو میں نے کیا کہا، ہم لوگ کے جب کانفرنس ہوتے تھے انگلش میں ہوتے تھے اردو، اور میں تو سب کے ساتھ ماشاء اللہ تعلقات اچھے تھے، تو جو میرے خلاف بھی بات کرتا تھا میں ان کو میرے منچ پہ بلاتا تھا میرے پروگرام، تو لوگ جب اعتراض کیوں بلا رہے ہیں، میں ان سے کہتا تھا قرآن کی کوئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کرو تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔
میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے گا ڈاکٹر ذاکر نے کے خلاف بات کری تو جنت میں نہیں جائے گی. اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتے ہو مجھ سے اختلاف کرتے مجھے کوئی پرابلم نہیں. میں بلاتا تھا میرے اسٹیج پہ میرے خلاف بات کرتے تھے لیکن بعد میں میرے دوست بن جاتے تھے. میں عمل کر رہا تھا قرآن کی آیت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34. اگر کون آپ سے برا برتاؤ کرتا ہے ایون تھنگ کرتا ہے آپ اس سے اچھا برتاؤ کرو. ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کا دشمن ہے. تو اگر ہم قرآن ماشاء اللہ آپ لوگوں میں سے اچھا سمجھتے قرآن آپ اگر قرآن کی جو ہدایت پہ عمل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن ہیز اے سولوشن. قرآن میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے. خالی ڈھونڈنا چاہیے کدھر ہے. تو جب شروع کیا تو کچھ لوگ ناراض ہوں گے. تو الحمدللہ قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. تعالیٰ کل میں تم کے آخری میں کیا لکھا ہے قال اننی مسلم. کہو کہ میں مسلم ہوں. تو ہمیں یکساں ہونا چاہیے مسلم پہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کون اپنے آپ کو دیوبند سے آپ پارے گے دیوبندی بولتے بالکل جائز ہے. کون مدینہ سے پارے گے مدنی بولیے اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب دین اور اللہ کی نسبت سے ہم کہنا سے مسلمان ہیں آپ لقب دیتے تو کوئی اعتراض نہیں. اگر کہاں سے آپ فارغ رہتے ہو اس سے پتا چلتا ہے کدھر رہتے ہیں کدھر سے فارغ بالکل جائے گا. لیکن قرآن کی آیت ہے جو میں آج کی تلاوت کی اس تقریر کے پہلے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130 واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. اللہ کی رسی قرآن سے ہے. تو اگر ہر مسلمان چاہے کدھر سے ہو دیوبند سے ہو بریلوی سے ہو یا مدنی ہو کوئی بھی ہو اگر اللہ کی کتاب اللہ کی رسی اللہ کی کتاب اور حدیث پہ بلائے صرف تو میں جب دیکھتا ہوں کہ جو بڑے علماء ہیں بڑے علماء وہ یہی کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے بڑا کرتا ہے. آپ اللہ کی طرف بلاؤ اللہ آپ کو اونچا کرے گا. لوگ کیا سمجھتے ہیں میں میری طرف بلاؤ میرا نام اونچا ہے. یہ غلط ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو مدد نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 107 میں اگر اللہ آپ کی مدد کرے گا کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا ہے. اگر اللہ آپ کو چھوڑ دے گا اس کے بعد کوئی بھی نہیں مدد کرتا ہے. کوئی بھی نہیں مدد کر سکتا ہے. اے مومنو اللہ پہ بھروسہ کرو. تو اللہ کی طرف بلاؤ جو آپ کا تصور ہے کہ آپ کو 2 پوائنٹ لینا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 پوائنٹ دے گا. تو اگر اللہ کی طرف بلاؤ تو آپ دیکھیں گے تو اس میرے پاکستان کے دورہ میں جب میں آیا لاہور میں گیا اہل حدیث کے ادارے میں گیا رائے گڑھ تبلیغ جماعت میں گیا مولانا طارق جمیل جواد اور میں جو محبت دیکھا سب جگہ ماشاءاللہ لوگ مجھے استقبال کر رہے تھے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے اپنے اپنے گروہ کے عالم کو لوگ آپ اگر اللہ کے رسول کی زندگی پڑھ رہے ہیں تو ہر صحابہ سوچتا تھا اللہ کے رسول مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے. سوچتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کی جو ان کا برتاؤ کرنے کا طریقہ تھا ہم تو ان کے قریب بھی نہیں ہیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے ان کے ہدایت پہ عمل کریں. تو اسی طریقے سے اگر ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے قرآن اور حدیث ہے تو ہم دیکھیں گے پھر سے ہم اس دنیا میں ہو. آج دیکھ رہے ہم پٹے جا رہے ہیں. دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے 1 سال کے اوپر ہو گیا. کیا کر سکتے ہیں تقریر کے علاوہ کیا کرتے ہیں. میں نے تقریر کی ہے وہ بھی تقریر